अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम जिक्र करते हैं सैयदना मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इस्लाम की दावत देने के इरादे से निकले। आपका इरादा इस दफा अरब कबाइल को दावत देने का था। एक जगह चंद अफराद बैठे नजर आए। अबू बकर सिद्दीक चंद कदम उनकी तरफ बढ़े और फरमाया, तुम लोग कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम बनु शैबान बिन सालबा के लोग हैं। ये सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग बहुत आम हैं, इनका ताल्लुक बहुत बड़े और मुअज़्ज़ज़ कबीले से है। उस वक्त वहां जो लोग मौजूद थे उनके नाम ये थे: मफरूक बिन अम्र, मानी बिन कबीसा, नौमान बिन शरीक और मुसन्ना बिन हारिसा। उनमें से मफरूक ने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? जवाब में आपने फरमाया, मेरा पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। कुरैश ने सरकशी का रास्ता इख्तियार कर रखा है। वो अल्लाह के रसूल के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगे। इस पर मफरूक ने कहा, इसके अलावा आप क्या कहते हैं? जवाब में आपने सूरतुल अनाम की आयत नंबर 151, 152, 153 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, ए नबी, आप कह दें कि आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। वो ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से कत्ल न करो, इसलिए कि हम ही तुम्हें और उन्हें रिस्क देते हैं। बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, चाहे वो खुली हों या पोशीदा। हर उस जान को जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया है उसे हलाक न करो मगर हक के साथ। इसका तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहां तक कि वो अपने सिने बलूगत को पहुंच जाए। और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ डालते हैं जितना उसके इम्कान में है। और जब बात कहो, इंसाफ की कहो, चाहे मामला रिश्तेदार ही का क्यों न हो। और अल्लाह से जो अहद किया है उसे पूरा करो। इन बातों का अल्लाह ने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। और ये दीन मेरा रास्ता है जो सीधा है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो। वो रास्ते तुम्हें अल्लाह की राह से जुदा कर देंगे। ये वो हिदायत है जिसका तुम्हें तुम्हारे रब ने ताकीदी हुक्म दिया है, शायद कि तुम टेढ़े रास्ते से बच जाओ। मफरूक ने यह सुनकर फौरन कहा, अल्लाह की कसम, ये कलाम जमीनी तो है ही नहीं, ये तो मुझे आसमानी कलाम मालूम होता है। कुछ और सुनाएं। अब आपने सूरह नहल की ये आयत तिलावत फरमाई, यानी अल्लाह अदलो एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदियो बेहयाई और जुल्म ज्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक हासिल करो। ये अल्फाज सुनकर मफरूक ने फौरन कहा, अल्लाह की कसम, आला अखलाक और उम्दा आमाल की तलकीन करने वाला इतना बेहतर कलाम मैंने अपनी जिंदगी में आज पहली बार सुना है। और साथ यही कहा कि ये हमारी कौम के मशहूर शाह सवार मुसन्ना बिन हारिसा हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, आपका कलाम वाकई जादू का सा असर रखता है, लेकिन इस पाकीज़ा दावत को कबूल करना अभी हमारे बस में नहीं। शाह ईरान से हमारा मुआहदा है कि हम किसी नई तहरीक को कबूल करें, न नई तहरीक बर्पा करने वाले का साथ दें। हो सकता है शाह ईरान आपकी दावत से इत्तिफाक न करे। इस सूरत में हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अलबत्ता सरजमीन अरब में अगर कोई आपके रास्ते में रोड़े अटकाता है या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है
تو ہم آپ کی بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنی بن حارثہ کی باتیں سن کر فرمایا، یہ عجیب بات ہے، سچائی کو مانتے بھی ہو اور ہچکچاتے بھی ہو، حق کا اعتراف کرنے کے بعد بھلا اس کا انکار کوئی معقول بات ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت اس صورت میں ممکن ہے کہ دین کی تمام تر باتوں کو سچے دل سے مان لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر بھی ان پر ہچکچاہٹ کے آثار محسوس ہوئے تو آپ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے جب تم خود اپنی آنکھوں سے ایران کی سرزمین کو اسلام کے پرچم تلے دیکھ لو گے اور اس کے تمام تجارتی اور زرعی وسائل مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے تو کیا تم اس وقت بھی اللہ کی وحدانیت کا دم نہیں بھرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے انہیں حیرت زدہ کر دیا۔ نعمان بن شریک نے چونک کر پوچھا، کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ کیا یہ شان و شوکت آپ کو مل کر رہے گی؟ اس کے سوال پر آپ نے سورہ احزاب کی یہ آیات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا یعنی خطروں سے آگاہ کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے۔ اس پہلی ملاقات میں تو مثنی بن حارثہ اسلام قبول نہ کر سکے، لیکن بنو شیبان کے مسلمان ہونے اور میدان جہاد میں نمایاں کردار ادا کرنے کی بشارت انہیں ضرور مل گئی، جو آگے چل کر برحق ثابت ہوئی۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر مسلمانوں کی طاقت میں اضافے کا باعث بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو دور کرنے کے لیے ان لشکروں کو مختلف سمتوں میں بھیجا گیا۔ ان میں ایک لشکر علا بن حضرمی کی قیادت میں بحرین کی طرف روانہ کیا گیا۔ بحرین میں قبیلہ بنو ربیعہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یمامہ اور ایران کے سرحدی علاقوں میں مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو شیبان آباد تھا۔ اس لیے علا بن حضرمی نے وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس قبیلے کے کڑیل جوان اور تجربہ کار شاہ سوار مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کا پوری طرح ساتھ دیا اور بحرین سے مرتدوں کا خاتمہ کرنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ اس معرکے میں یہ علا بن حضرمی کے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایرانیوں اور ان کے ساتھی مرتدوں کو پسپا کیا۔ اس طرح بحرین کے 2 مشہور شہروں قطیف اور ہجر پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ خلیج کے انتہائی شمالی علاقے کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں دجلہ اور فرات ایک ساتھ سمندر میں گرتے ہیں۔ مشہور دانشور قیس بن عاصم تمیمی رضی اللہ عنہ سیدنا مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ بنو شیبان کا سرخیل اور سرزمین عرب کا مشہور و معروف شاہ سوار ہے۔ مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انہیں ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اس طرح وہ پہلے اسلامی قائد ہیں جنہوں نے عرب مسلمانوں میں ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا کی، ورنہ اس دور میں ایران کا دبدبہ اور رعب اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی قوم کو ان کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس جرأت نے آگے چل کر عراق کی فتح کا دروازہ کھولا۔ سیدنا مثنی بن حارثہ نے سرزمین عراق میں دشمنوں پر تابڑ توڑ حملے شروع کیے۔ پھر اس مہم کو مزید تیز کرنے کے لیے دربار خلافت سے مدد طلب کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو لکھا کہ مثنی بن حارثہ کی مدد کے لیے عراق پہنچ جائے۔ خالد بن ولید اس وقت یمامہ میں تھے۔ ابو بکر صدیق نے مثنی بن حارثہ کو حکم بھیجا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں جنگی خدمات انجام دیں۔
خالد بن ولید نے عراق پہنچتے ہی ایرانی سپہ سالار ہرمز کو ایک خط لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے: خالد بن ولید کی طرف سے ہرمز کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کو تسلیم کرے، اسلام قبول کر لو، اچھے رہو گے، ورنہ ہمیں جزیہ ادا کرو، اس کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا تو پچھتانا پڑے گا۔ میں تمہارے علاقے میں ایک ایسی قوم لے کر آیا ہوں جسے موت اتنی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ ہرمز کو یہ خط ملا، اس کو پڑھا اور حقارت سے پھینک دیا، پھر پوری تیاری کے ساتھ ایرانی لشکر کو لے کر نکلا، بصرہ کے قریب مشہور شہر کاظمیہ تک آ گیا۔ ادھر خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا امیر مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، انہیں ایرانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بنو شیبان کے شاہ سواروں نے سیدنا مثنی بن حارثہ ہی کی قیادت میں اس قدر زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، ایرانی شکست کھا کر میدان سے بھاگ نکلے۔ اسلامی لشکر کو شاندار فتح نصیب ہوئی، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ ہر مجاہد کے حصے میں ہتھیاروں کے علاوہ 1000 درہم آئے۔ مثنی بن حارثہ نے ہتھیار تو لے لیے لیکن نقدی لینے میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ انہیں اسلامی لشکر کی فتح کی اس قدر خوشی تھی کہ نقد مال غنیمت لینے کو جی نہ چاہا۔ جنگ سلاسل میں ایرانی فوج کو شکست ہوئی تھی، وہاں سے بھاگ کر ایرانی مزار کے علاقے میں دریا کے کنارے جمع ہو رہے تھے۔ ایسے میں مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی معنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے دشمن کو دریا کے کنارے خیمہ زن دیکھا تو فوراً واپس پلٹے۔ سیدنا خالد بن ولید کو صورتحال سے باخبر کیا۔ انہوں نے دشمن پر اچانک حملے کا حکم دیا، چنانچہ مثنی بن حارثہ کے ساتھ انہوں نے اچانک ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے، سنبھل نہ سکے، ذلت آمیز شکست ان کا مقدر بنی۔ خالد بن ولید نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ طیبہ روانہ کیا، خود علاقہ مزار میں موجود رہے۔ اس لڑائی کو جنگ سنیی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دریائے سنیی کے کنارے لڑی گئی۔ مثنی بن حارثہ نے اس جنگ میں اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناقابل فراموش کامیابی حاصل کی۔ ان کے بھائی معنا بن حارثہ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ہر موقع پر مثنی بن حارثہ کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بیشتر مواقع پر ایسا ہوا کہ مفتوحہ علاقے کا انتظام انہیں سونپا اور خود آگے کوچ کیا۔ اسلامی لشکر جب پیش قدمی کرتا ہوا ہیرا پہنچا تو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ہو کا عالم طاری تھا، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ پوری قوم محلات میں پناہ لے چکی ہے۔ وہاں کئی محل نظر آئے۔ خالد بن ولید نے اسلامی لشکر سے چند جرنیل چنے، انہیں محلات کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ مثنی بن حارثہ کے حصے میں عامر بن بقیلہ کا محل آیا۔ تمام لوگوں کو پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، انہیں سوچنے کی مہلت بھی دی گئی۔ آخر جب دشمن نے دیکھا کہ وہ پوری طرح شکنجے میں آ چکے ہیں تو انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ 1,90,000 درہم سالانہ طے کیے گئے۔ اس کی باقاعدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اجازت لی گئی۔ ادھر سے حکم آیا کہ یہ جزیہ لے لیا جائے اور اس سے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔